ڈاکٹر صاحب ایز اے ایم پی اے آپ نے بہت اچھی پرفارمنس دی اور پھر خیر سے آپ کی مسز نے بھی اپنے علاقے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، تو اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا؟ آپ کہہ رہے تھے جی ہم نے اپنی زمین دی، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ زمین میری بھی نہیں تھی، زمین تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ اللہ میاں کس کو چن لیتا ہے. تو میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے 2 ایکڑ زمین جب دی تو میں تو نفر باڑ رہا ہوں آج تک. لیکن آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی بلکہ عوام کی خدمت کو آپ نے اہمیت دی، اور پریکٹیکلی آپ نے ایک ٹرینیور جو ایز اے ایم پی بھرپور طریقے سے اپنے علاقے کی عوام کے لیے بھی کام کیا، اور پھر آپ کی مسز نے بھی بھرپور کردار ادا کیا. تو اس میں آپ کیا بلیسنگ کیا فیل کر رہے ہیں؟ میری ضرورت اس وقت میری نوکری نہیں ہے، میری ان بچوں کے لیے ہے، وہ پسماندہ طبقے کے لیے ہے جو محروم لوگ ہیں. میں ان کی بہتری کے لیے وہاں بیٹھ کے زیادہ ان کے لیے ڈیلیور کر سکتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست کروں، اپنے علاقے کے لیے پڑھے لکھے بچوں کا بندوبست کروں، اور اسی پلیٹ فارم سے ہم جو ہے نا لوگوں کی اپنی سروس دے رہے ہیں تاکہ اپنے علاقے کے لیے جو پسماندہ طبقہ ہے اس کو ہم پسماندگی دور کریں، ان کو بہترین سروسز دیں تاکہ بچے جو ہیں وہ کل کے جو مستقبل کے معمار ہیں ان کی ہم جو ہے نا گائیڈنس کریں. تو یہ کیسا لگا آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری لے کر، اور اس کو کس طریقے سے آپ بیسٹ وے میں پرفارم کریں گے؟ آپ کی ایفیشنسی کو دیکھتے ہوئے، آپ کا جذبہ دیکھتے ہوئے، میں بیسٹ نیشن کا جو آرگنائزیشن کا آپ نے مجھے سینٹرل پنجاب کا جو چیف آرگنائزر بنایا ہے، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی جو بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کی توقعات ہیں اس کو میں اوور اچیو کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا بھائی الفت رسول جویا، بیسٹ نیشن ویلفیئر آگاہی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور گاہے بگاہے مختلف موضوعات پر گفتگو کے لیے مختلف نامور شخصیات کو ہم بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں مدعو کرتے رہتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرواتے رہتے ہیں. آج بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف بھی محتاج نہیں، جناب شہد محمود بٹ صاحب، جو کہ سابقہ ایم پی اے ہیں، اور ایک ٹرینیور میں انہوں نے ایز اے ایم پی اے بھرپور اپنی کارکردگی اپنے علاقے کے عوام کے لیے دکھائی، اور اس کے اگلے ٹرینیور میں ان کی مسز شہلا محمود بٹ صاحبہ بھی ایز اے ایم پی اے ایز اے پارلیمنٹری سیکرٹری انہوں نے پرفارم کیا، اور اپنے علاقے کے عوام کی خدمت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اور میں نے خود وزٹ کیا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو وہاں اپنے علاقے میں جو کردار ادا کیا ہے، اور اس کا ایک منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے جو گورنمنٹ کو 2 ایکڑ زمین ڈونیٹ کی ہے ہائر سیکنڈری گرلز سکولز کے لیے، جس میں اس وقت 3-4 ہزار بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو ایسا جذبے رکھنے والی جو شخصیات ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک فخر کا مقام ہے. میں آپ سے ان کی ملاقات کرواتا ہوں. جی شاہد بٹ صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ویلکم ایٹ بیسٹ نیشن اسٹوڈیو. جی بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے دفتر میں بھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے جی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں بھی. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ایز اے ایم پی اے آپ نے بہت اچھی پرفارمنس دی، اور پھر خیر سے آپ کی مسز نے بھی اپنے علاقے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، تو اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا؟ بہت شکریہ سر. اصل میں میری چونکہ برتھ جو تھی وہ میری ایک دیہات میں جو آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے اس گاؤں میں ہوئی تھی. تو میں جب پیدا ہوا، جب میں نے پرورش کی، میری 8ویں کلاس تک میں نے اس گاؤں سے میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ایک وینٹ گجرانوالا، میں نے کمپریہنسو سے تعلیم حاصل کی، گجرانوالا چلے گئے، گورنمنٹ کالج میں پڑھے، پھر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے میں نے ماسٹر کیا، اور ایم ایس سی آنرس کرنے کے بعد آئی ڈیڈ مائی جاب ان آئی سی آئی. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں مجھے اپنی نوکری سے زیادہ ان کی نوکری کرنے کا جو میرے اٹھ رہا ہے. تو سر ایک ایون پولیٹکس پھر میں 90 میں پہلا الیکشن جیت گیا. تو میں نے کوشش کی کہ بٹ کین آئی ڈو، میں ان لوگوں سے بیٹر پرفارم کر سکتا ہوں جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ میں نے ایک تعلیم حاصل کی تھی، ایک ملٹی نیشنل سے میں نے بڑا کچھ لرن کیا ہوا تھا. تو اس کا سر فائدہ پر یہ ہوا کہ عوام کو موقع ملا جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ بٹ صاحب زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو مجھے پھر 90 سے الحمدللہ جب انہوں نے فرسٹ ٹائم الیکشن میں چنا، پھر اس کے بعد 97 میں مجھے انہوں نے ایم پی اے چن لیا. پھر میری انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مجھے 2002 میں بھی
میری مسز کو بھی یہ موقع ملا, وہ بھی ایز اے پارلیمنٹ سیکرٹری اور سوشل ویلفیئر کی رہی, اور انہوں نے بھی مجھ سے زیادہ پرفارم کیا. تو سر یہ میرا ایک ایم پی شپ ہونا یا ایک پبلک کا ریپرزینٹیٹو ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہم نے جو پالیٹکس کی ہے وہ جسٹ ایز اے سوشل ورک کی ہے, 35 ایئر سے کنٹینیوڈ ہے, اور اس کو الحمدللہ ہم پبلک کی جو بہتر ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے وسائل سے اور گورنمنٹ کے وسائل سے جو وٹ کین وی ڈو وہ ہم پرفارم کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے سر یہ ہم نے اپنی زمینیں دے کے بھی, آپ کہہ رہے تھے جی ہم نے اپنی زمین دی, میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ زمین میری بھی نہیں تھی, زمین تو اللہ کی ہوتی ہے سر, لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ اللہ میاں کس کو چن لیتا ہے. تو میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے 2 ایکڑ زمین جب دی تو میں تو نفر پاڑ رہا ہوں آج تک کہ یا اللہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا. تو یہ اللہ کی مہربانی سر ہوتی ہے کہ وہ اللہ جس کو چاہے چن لے. آج اس ادارے میں جو ادارہ میں نے بنایا اس میں ہزاروں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں سر. دیکھیں وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئی ہیں بچیوں کی تعداد, اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اپنے جو دھرتی ماں کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کو بنیادی تعلیم فراہم کرنا اور اس میں کردار ادا کرنا. سر یہ اللہ کا شکر ہے, میرے ایکچولی جو فادر تھے وہ خود گریجویٹ تھے, وہ اسلامیہ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے تھے. وہ ان کو اللہ کا کرم ان کے اوپر یہ ہوا کہ میرے والد صاحب 17 مارچ رمضان کو یہ فوت ہوئے 2024 میں, اور ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایوارڈ دیا, گولڈ میڈل دیا, اپنے ہاتھوں سے گولڈ میڈل میرے والد صاحب کو پہنایا, صرف اس وجہ سے کہ وہ بھی ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن تھے. وہی میٹ تھا قائد اعظم ایٹ دیٹ ٹائم دا گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور میں, اور اس کے بعد ان کا جو کنٹریبیوشن تھا ایجوکیشن کے لیے اور ریہیبلیٹیشن آف دا مہاجرین کے لیے پاکستان بنانے میں, تو اس کے سروسز میں اللہ نے ان کو یعنی وہ گولڈ میڈل کا بھی نصیب. ہم ان کی بچے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے فادر کا, اپنے والدین کا, اپنے بڑوں کا کنٹینیو کریں اور اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو ویلفیئر میں آپ کی اتنی انوالومنٹ ہے جو انسانیت کی خدمت کرنے میں, اس میں آپ کی والد صاحب کی جو تربیت ہے اس کا بڑا کلیدی کردار ہے. اور اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا ہائیلی آپ کوالیفائڈ ہیں, آپ کہیں بھی ایک بڑی جاب بھی لے سکتے تھے اور اپنے بزنس کو بھی پروموٹ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی بلکہ عوام کی خدمت کو آپ نے اہمیت دی. اور پریکٹیکلی آپ نے ایک ٹرینیور جو ایز اے ایم پی ہے بھرپور طریقے سے اپنے علاقے کی عوام کے لیے بھی کام کیا, اور پھر آپ کی مسز نے بھی بھرپور کردار ادا کیا. تو اس میں آپ کیا بلیسنگ کیا فیل کر رہے ہیں؟ سر یہ یقین جانیے یہ بڑی انبلیویبل ہوگی یہ چیز دیکھیں کہ کوئی بندہ اپنی نوکری نہیں چھوڑتا. میں آئی واز بینگ ایز دا مارکیٹنگ مینیجر, میں آئی سی آئی میں تھا, تو میں نے بینگ ایز ایم پی میں نے ریزائن دے دیا, اور میرا جو گورے تھے کمپنی کے وہ میرا ریزائن ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. لیکن میں نے کہا جی نہیں میں اب جاب نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی یار آپ کی اسمبلی 2-3 سال چلتی ہے, آپ چھٹی لے لیں. لیکن یقین جانیے سر کہ میں نے ان کے باوجود بھی میرے پاس ریزگنیشن پڑا ہوا ہے کہ میرا انہوں نے ریزائن اس صورت میں قبول کیا کہ یو کین ری جوائن آئی سی آئی آن دا سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشن. لیکن پھر بھی میں نے ان کو یہی جواب دیا, میں کہا سر میری ضرورت اس وقت میری نوکری نہیں ہے, میری ان بچوں کے لیے ہے, وہ پسماندہ طبقے کے لیے ہے جو محروم لوگ ہیں, میں ان کی بہتری کے لیے وہاں بیٹھ کے زیادہ ان کے لیے ڈیلیور کر سکتا ہوں. تو اس سے پھر میں نے جو ادارے بنائے, میں نے ہائر سیکنڈری بوائز کے لیے بھی بنوایا, لڑکیوں کے لیے بنوایا, بے شمار سکولز بنائے, ایک گورنمنٹ لیول پہ بنواتے ہیں, ایک آپ اپنی طرف سے بھی ڈونیٹ کرتے ہیں. تو سر میں نے کوشش یہ کی کہ اپنے بزنس کو, اب جب میں پالیٹکس میں آیا تو آپ یہ بھی بلیو کریں کہ میرے پہلا بندہ ہوں جس نے سب سے پہلا الیکشن 90 میں جیتا, اور اس کے فوری بعد میں نے وہاں ایک رائس مل لگا دی. 35 ایئر سے میرا مشن یہی تھا کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست کروں, اپنے علاقے کے لیے پڑھے لکھے بچوں کا بندوبست کروں. آنے کا مقصد پالیٹکس میں بھی یہی تھا, اور اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, اور اسی پلیٹ فارم سے ہم جو ہے نا لوگوں کی اپنی سروس دے رہے ہیں تاکہ اپنے علاقے کے لیے جو پسماندہ طبقہ ہے اس کو ہم پسماندگی دور کریں, ان کو بہترین سروسز دیں تاکہ بچے جو ہیں وہ کل کے جو مستقبل کے معمار ہیں ان کی ہم جو ہے نا گائیڈنس کریں. ایکسلنٹ بٹ سر, آپ کی اسی کارکردگی اور جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو بیسٹ نیشن کا جو سینٹرل بورڈ ہے اس نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ آپ کو جو بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کا ایز اے سینٹرل پنجاب کا ایز اے چیف آرگنائزر بنایا جائے, اور اس کی آپ سے ڈسکشن ہوئی, آپ کو آفر دی اور آپ نے اسے بڑے خندہ پیشانی سے اسے قبول کیا.
تو سب سے پہلے تو آج کے پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا پنجاب کا چیف آرگنائزر مقرر کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو یہ کیسا لگا آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری لے کر, اور اس کو کس طریقے سے آپ بیسٹ وے میں پرفارم کریں گے؟ جیسے میں سب سے پہلے سے اچھی بات ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کے جو پروگرام تھے نا, جو آپ نے 12 پروگرام بنائے ہوئے ہیں فار دا بیسٹ نیشن کے لیے, ہمیں کون کون سے پروگرام اچھے ہو سکتے ہیں. اس میں آپ نے ڈائلسس کا ایک سینٹر رکھا ہوا ہے, ایک اپنے بلڈ کا رکھا ہوا ہے, اپنے یوتھ کے لیے پروموشن کے لیے ITs بنائی ہوئی ہیں, سپورٹس کے لیے بنائے ہوئے ہیں. آپ نے اتنے زیادہ اچھے پروجیکٹ بنائے تھے. میں آپ کے پروجیکٹ سے زیادہ امپریس ہوا تھا کہ آپ اس قدر یہ جو ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے, اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی اسٹیٹس, کہ وہ لوگوں کو ہیلتھ دیتی ہے, وہ لوگوں کو ایجوکیشن کی فیسلٹی دیتی ہے, وہ لوگوں کو یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ ایز اے چیلنج جو آپ لگے ہوئے ہیں, آپ کی ایفیشنسی کو دیکھتے ہوئے, آپ کا جذبہ دیکھتے ہوئے, میں بیسٹ نیشن کا جو آرگنائزیشن کا آپ نے مجھے سینٹرل پنجاب کا جو چیف آرگنائزر بنایا ہے, میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی جو بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کی توقعات ہیں اس کو میں اوور اچیو کروں, اور اس کو میں رول ماڈل بناؤں گا. سب سے پہلے اپنی ڈویژن کو, گجرانوالہ ڈویژن کو, جس میں ہمارا ڈسٹرکٹ گجرانوالہ آئے گا, ناروال آئے گا, سیالکوٹ آئے گا, تو ہم اس کو ایز اے ماڈل رول ماڈل بنا کے انشاءاللہ پورے پنجاب میں لے کے چلیں گے ان پروجیکٹس کو جو آپ نے لانچ کیے ہوئے ہیں. اور جو بیسٹ لاٹس ہیں ہمارے ان ڈسٹرکٹ میں لوگوں کی جو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہ سکتے ہیں, جو اس میں آ کے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, ہم ان کو اسے ٹیم میں شامل کروں گا, اور ایک ٹیم مل کے یہ بیسٹ آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے ہم اچیو کروائیں گے. ایکسلنٹ. بٹ صاحب, آپ کا یہی جو کمٹمنٹ ہے, جو آپ سے درجنوں دفعہ میری ڈسکس ہوئی, بیسٹ نیشن کی ٹیم کی ڈسکس ہوئی, تو آپ کے اسی اخلاص کو, آپ کی سابقہ جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ آپ کو ذمہ داری دی ہے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اس میں بھرپور طریقے سے کامیاب ہوں گے. اور پچھلے 2-4 ہفتوں میں ہم نے پریکٹیکلی وزٹ کر کے دیکھ بھی لیا ہے کہ آپ کس حد تک کمیٹڈ ہیں, اور جو جہاں ہمارے وزٹ ہوئے ہیں اس میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. ناظرین, میں بٹ صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ یہ اتنے کمیٹڈ ہیں اپنے علاقے کے عوام کی ویلفیئر کے لیے کہ پچھلے 6 ماہ سے یہ ہمارے رابطے میں ہیں, اور ان کی کوشش اور خواہش تھی کہ جیسے ہمارے رحمان فاؤنڈیشن کے فری ڈائلسس سینٹرز ہیں پاکستان کے 9 شہروں میں, ہمارے ڈائلسس سینٹر اس وقت ورکنگ میں ہیں, تو ان کی خواہش اور کوشش تھی کہ میرے علاقے ڈسکا میں لینڈ بھی دیتا ہوں, میں آپ کو بلڈنگ بھی بنا کے دیتا ہوں, تو وہاں پر آپ ڈائلسس سینٹر کھولیں تاکہ وہاں کے عوام کو دور دراز نہ جانا پڑے, اور ان کے زخموں پر وہیں میرے علاقے میں مرہم رکھا جائے. تو پچھلے 6-8 مہینے سے تسلسل کے ساتھ انہوں نے ہمیں اتنا بیک اپ دیا, اتنی اخلاص کے ساتھ ہمارے سے کوآرڈینیٹ کرتے رہے, تو بالآخر ہم مجبور ہو گئے ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ڈسکا میں ڈائلسس سینٹر وہ فراہم کرنے میں. اور اس کے لیے الحمدللہ انہوں نے 3 کمروں پر ایک بہت شاندار بلڈنگ ہمیں تعمیر کر کے دی ہے, اور ہم نے لاسٹ ویک 5 نئی ڈائلسس مشینیں ہم نے ان کے پریمس پر ہم نے شفٹ کر دی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے 10 دن میں وہاں ہم ان 5 ڈائلسس مشینوں کا افتتاح کرنے چلے ہیں. اور یقیناً اس کا سہرا ان کی جو کمٹمنٹ ہے, جو ان کی ویل پاور ہے, جو اپنے علاقے کے عوام کو ڈیلیور کرنے کا ان کا جذبہ ہے, یقیناً یہ اس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. دوسرا, جو ہمارے بیسٹ نیشن کے جو ہمارے پروگرامز ہیں, اور اس کا چونکہ ایز اے انہیں سینٹرل پنجاب کا ہم نے چیف آرگنائزر مقرر کیا ہے, تو انہوں نے ان پروگرام کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے 12 پروگرام, اس کے لیے ایک بہت بڑی بلڈنگ بیسٹ نیشن کے لیے ایلوکیٹ کی ہے. وہاں پر ہم ایز اے رول ماڈل بیسٹ نیشن کے 12 کے 12 پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ پرعزم ہیں. اور ابھی ایک ہال انہوں نے جو فوری طور پر ہمیں مینج کر کے دیا ہے, جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے 10 دن میں جو بیسٹ نیشن ڈاکٹر ایکو خان IT انسٹیٹیوٹ ہے اس کا بھی افتتاح کرنے چلے ہیں. تو یہ ساری چیزیں عملی اقدامات سے ہیں, صرف باتوں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, لیکن ہم باتوں سے آگے بڑھ کر اب عملی طور پر میدان عمل میں ہیں. تو اس کے لیے بٹ صاحب کو میں داد تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ عملی طور پر ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں, اور ہمارا بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کا فل فلیج
بیک اپ ان کے ساتھ ہے. ہمارے رحمان فاؤنڈیشن کے رحمان فری ڈائلسس سینٹر بھی ان کے پاس وہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, اور بیسٹ نیشنل ڈاکٹر ایکو خان IT انسٹیٹیوٹ بھی ایکٹیو کر رہے ہیں. بٹ صاحب ماشاءاللہ آپ کا جو جذبہ ہے اور جو پریکٹیکلی ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہے اور آپ کے علاقے کے جو عوام ہیں ان کی دعائیں بھی شامل ہیں. تو یہ سارا جب خواب شرمندہ تعبیر ہوگا تو آپ کیا فیل کریں گے؟ ریلی یہ میرے لیے بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے. آپ مجھے ملے, آپ کی ٹیم مجھے ملتی رہی اور ہماری میٹنگز ہوتی رہی. تو چونکہ نشتن ہماری نشتے ساری ہوئی نہ معلوم مل نہیں آتے. اصل چیز تو دار و مدار تو سارا نشتوں کا ہوتا ہے جی, آپ کا مال کا دار و مدار نشتوں پر ہے. ہماری بھی نیت یہ تھی کہ ہم اپنے علاقے کے لیے اگر ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے ہیلتھ کے لیے, ان کے ایجوکیشن کے لیے. تو آپ سے زیادہ مجھے اچھا کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آیا. تو ظاہری بات ہے میری کوشش یہ ہوگی کہ جو فیسلٹی میں دے رہا ہوں اسی طرح کے میں اپنی طرح کے اور لوگوں کو شامل کروں اس قافلے میں, تاکہ وہ بھی ہمیں اس طرح کو کوئی بلڈنگز دیں. ہم اس چیز کو UC لیول تک پر لے کے جائیں, سٹی میں لے کے جائیں, ڈسٹرکٹ میں لے کے جائیں, ڈویژن میں لے کے جائیں, تاکہ پوری کمیونٹی ہمارا جو معاشرہ ہے جس کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس معاشرے کو نیٹ اینڈ کلین بنائیں, گرین پاکستان بنائیں, نیٹ اینڈ کلین شہری بنائیں. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ سر اگر ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہمیں ملیں, ان کو ہم انوالو کریں. یہ میں ضرور آپ کو کہتا ہوں کہ اس ملک میں دینے والے بھی بہت ہیں, مخیر حضرات بھی بہت ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ اس ٹیم میں شامل ہوں اور ان کی ہم پوری انشاءاللہ تعالی بنائیں گے, پوری آرگنائزیشن بنائیں گے اور پورا پلیٹ فارم آپ کو بنا کے دیں گے جو ڈیلیور کرنے والا ہوگا. تو اس سے سر فائدہ یہ ہوگا کہ جو ذمہ داری ایک اسٹیٹ کی ہوتی ہے, ایک حکومت کی ہوتی ہے, حکومت کا بوجھ جو ہے وہ آپ کے کندھوں پر پڑا ہے اور ہم سب مل کر اٹھا رہے ہیں. اور اس نیشن کو ہم بیسٹ نیشن ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جس ملک کو لوگ کہہ رہے تھے جی یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ ملک تو گیا جی, تو اب آپ حکومت کے ساتھ بھی یعنی وہ کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بھی بچا رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, اور پوری دنیا میں پاکستان کو ایک بیسٹ نیشن کا سلوگن جو ہم نے دیا ہے تو وہ اس میرے کو امپلیمنٹ ہم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ تن من سے آپ کی جو ہم ایکسپیکٹیشن ہے اس ادارے کی ہمارے اوپر وہ انشاءاللہ ہم پوری کریں گے. ایکسلنٹ. بٹ صاحب یہ ہم نے سینٹرل پنجاب کو آرگنائز کرنے کا 1 سال کا ہم نے ٹاسک لیا ہے. یہ بڑا ٹاسک ہے کہ دسمبر 2025 تک ہم یہ سینٹرل پنجاب کے جو 1 درجن کے قریب جو اضلاع ہیں ان میں ہم بیسٹ نیشن کے جو پروگرام ہیں, ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ گراس روٹ لیول پر وہ ایکٹیو ہو جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 1-1.5 سال میں اس پروگرام کو ہم بھرپور طریقے سے اچیو کر پائیں گے؟ سر جو میں آپ کی کمٹمنٹ دیکھ رہا ہوں یا جو آپ کی ڈیڈیکیشنز ہیں اپنے پروجیکٹ کے ساتھ, وہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر پوری صلاحیتیں ہیں, آپ ٹیم کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور آپ کا جو اندر ایک جذبہ ہے وہ نیک نشتی کے ساتھ ہے. تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اسی جذبے سے ہم پوری ٹیم مل کے آپ کو شور کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ we will achieve the targets. ہم ایز اے رول ماڈل میں ہیں, چونکہ اپنے میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے سینٹر پنجاب کی, تو میری کوشش ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری اپنی یہ لاہور گجرانوالہ ڈویژنز ہیں ان کو ہم رول ماڈل بنا لیں, یہ پروجیکٹ ہے امپلیمنٹ ہم یہاں کر لیں, وہی لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ہم نے کر لی ہے, اب اس چیز کو ہم آگے لے کے پورے سینٹر آپ کے علاقے میں آپ کی زیر نگرانی کرنے کے لیے پرعزم. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ وہ ضرور اچیو کریں گے, اور جو آپ نے بیسٹ 12 جو پروگرام دیے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو امپلیمنٹ کر کے ایک بیسٹ نیشن اس قوم کو بنائیں گے. جی بہت شکریہ شاہد بٹ صاحب, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین, شاہد بٹ صاحب سے ابھی ایک تفصیلی گفتگو ہوئی, آپ نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ یہ کس حد تک ایک بہترین انسان ہے اور اس پاک دھرتی کو سرو کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے. یہ ایز اے MP بھی انہوں نے ایک بہترین کردار ادا کیا, اور اب ایز اے سویلین بھی یہ دن رات ان کا اٹھنا جاگنا بیٹھنا اس عزم کے ساتھ یہ چل رہے ہیں کہ اپنے علاقے کے عوام کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی بہترین طریقے سے بیک اپ دے سکوں. ان کی انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے انہیں جو بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے سینٹرل پنجاب کو آرگنائزیشن کی ذمہ داری دی ہے, اور مجھے یقین ہے
کہ WhatsApp جس لیول کے کمیٹڈ انسان ہیں یہ اس ٹاسک کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی خندہ پیشانی سے کمپلیٹ کریں گے۔ ناظرین، اس پاک دھرتی میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے، ساری چیزیں وافر موجود ہیں، جسٹ ہمیں اپنے آپ کو پرعزم بنانا ہے اور اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہاں پر ہمیں صرف ہمارے جو وسائل ہیں ان کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا جو پوٹینشل ہے اس کو سیولائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں۔ ہمارے جو 3 شعبہ جات ہیں، تعلیم دوست، صحت دوست اور انسان دوست، اس کے تحت جو ہمارے 12 پروگرام ہیں اس میں ہم جو یوتھ کی امپاورمنٹ وہ نمبر 1 پر ہے ہمارے نزدیک، اور پھر خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے، وومن امپاورمنٹ، اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہم ہر ایریا میں جو ہمارے یتیم بچے ہیں ان کے لیے دارالرحمت بھی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور RT انسٹیٹیوٹ کا ہم جال بچھا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں ہم نے اپنے ہیروز کے نام کیے ہیں۔ جو ہمارے IT انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے ہم انہیں اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور جو ہمارے دارالرحمت ہے وہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور جو ہمارا 100% لٹریسی ریٹ ہے اس کو ہم قائد اعظم تعلیم دوست لٹریسی پروگرام کے ساتھ ہم راج العمل کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، یقیناً ایسے ٹاسک حکومتوں کے کرنے کے ہیں، اور جہاں تک حکومتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر وہ نہیں پہنچ پا رہی وہاں ہم گراس روٹ لیول پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں۔ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر جب دونوں مل کر کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں تو پھر جو حقیقی ترقی اور حقیقی جو مسائل ہیں ان کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جو بہترین شخصیات ہیں جو پرعزم ہیں اس پاک دھرتی کو ڈیلیور کرنے کے لیے، آگے فرنٹ پر آنے کے لیے، ان کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے ایز اے پیٹرون، ایز اے آرگنائزر، ایز اے ایڈوائزر انہیں ہم آن بورڈ لے رہے ہیں، تاکہ انہی کی زیر نگرانی انہی کے علاقوں میں انہی کے عوام کی خوشحالی کے لیے یہ جو ہمارے پروجیکٹ ہیں ان کو لانچ کر سکیں، اور اگلے چند سالوں میں ہم وہ خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں جس کے لیے ہم کئی دہائیوں سے ہم اس کے لیے سوچ رہے ہیں یا ہم خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے پرعزم ہوں، بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کی پوری ٹیم اس حوالے سے پرعزم ہے کہ ہمارے ہی کرنے سے یہ سب کچھ ہوگا، اور ہمیں اپنے اپنے حصے کا کردار خود ادا کرنا ہے، اور جب پاکستان کے عوام یہ عزم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان الفت رسول جویہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔